जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू जॉब्स अपडेट रहमान। नई वीडियो के साथ हाजिर है। असिस्टेंट की पोस्ट के हवाले से हमने पाक स्टडीज़ को स्टार्ट किया था। पाक स्टडीज़ का आज हमारा चौथा लेक्चर है। तो आज का लेक्चर जो है बहुत ही दिलचस्प और अमेजिंग होने वाला है। आज के लेक्चर में आप लोगों को वो पॉइंट्स मैं बताऊंगा जो कि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आज का पेपर जो है, आज के जो क्वेश्चंस हैं, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस टॉपिक में से बहुत से क्वेश्चंस पेपर में आते हैं, पीपीएससी और एफपीएससी दोनों के हवाले से पेपर में क्वेश्चन आते हैं। तो आज की वीडियो आपने स्किप नहीं करनी। तो आज का जो लेक्चर है वो हमारा है ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे बनी, ईस्ट इंडिया कंपनी का असल नाम क्या है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो भारत में कब आई, ईस्ट इंडिया कंपनी को ईस्ट इंडिया कंपनी क्यों कहा जाता है, और इसका जो असल पर्पस क्या था। तो ये सारी चीज़ें जो है वो एक स्टोरी की तरह आज हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। पढ़ने से पहले जो है उसको स्टोरी को ही रीड आउट करेंगे। स्टोरी में आप लोगों को इस तरह सुनाऊंगा कि अपने अल्फाज में किसी चीज़ को बयान कर देना एक स्टोरी होती है। यानी कि जो मैं आपको बताऊंगा, और किसी भी, अगर हम यूँ समझ लें कि किसी के घर में अगर कोई बात हो गई हो तो एज इट इज़ जो बंदा सुनता है वही आगे जाके बयान कर देता है, राइट। तो आपको अगर अपने अल्फाज में पता होगा कि यार ईस्ट इंडिया कंपनी ये थी, तो इस तरह का इसका सीन था, तो आगे जाके इसका ये बना, तो ये इस तरह ना, तो आप लोगों को समझ आ जाएगी ईस्ट इंडिया कंपनी थी क्या। तो चलिए शुरू करते हैं। तो 1488 में केप ऑफ गुड होप की डिस्कवरी हुई। ठीक है, केप ऑफ गुड होप क्या था? केप ऑफ गुड होप एक जो अरेबियन सी है, जो एक सी था, एक समंदर में एक समुद्री रास्ता था जो कि यूरोप से लेकर इंडिया तक का एक समुद्री रास्ता था, जहाँ से जो थी तजारत होती थी। ठीक है, यहाँ जहाँ से ना जो ट्रेडिंग होती थी, तो वो एक केप ऑफ गुड होप 1488 में उसकी डिस्कवरी हुई। तब क्या हुआ कि वहाँ पर ईस्टर्न कंट्रीज और बाकी जो पोर्चुगल कंट्रीज थे, उनकी कंपनीज ने क्या किया, वहाँ से तजारत करना शुरू कर दी। वहाँ से तजारत की, ईस्टर्न कंपनी ने अपनी तजारत की, यूरोपियन कंपनीज ने अपनी तजारत की। ठीक है, और उसके बाद फिर जो पोर्चुगल्स थे, पुर्तगाली जिसे हम कहते हैं, उन्होंने अपनी तजारत की, राइट। तो इनके बाद इसी तरह इनकी देखा देखी क्या हुआ कि बिजनेसमैन ब्रिटेन के कुछ बिजनेसमैन थे। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक कंपनी बनाई जिसका नाम जो है वो यहाँ पे मेंशन है, द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन द ईस्ट इंडीज। इसके इतने बड़े नाम को लेकर आपने परेशान नहीं होना। ये एक इनका जो पूरा नाम है ईस्ट इंडिया कंपनी का, इसको द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन द ईस्ट इंडीज, ये इसका पूरा नाम है। तो उन्होंने एक कंपनी बनाई 1600 में। ठीक है, 31 दिसंबर 1600 को उन्होंने कंपनी बनाई, जिसमें उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कहा कि ट्रेडिंग हम करेंगे, केप ऑफ गुड होप के ज़रिए हम भारत में ट्रेडिंग करेंगे। तो अब उन्होंने ये सोचा कि अब ये ट्रेडिंग होगी कैसे, इस ट्रेडिंग में हम कैसे सक्सेसफुल होंगे, हम अपनी जो कंपनी अपने बना ली है उस कंपनी को हम रजिस्टर्ड कैसे करवाएंगे, हम अपने मुल्क से लेकर दूसरे मुल्क में जाना चाहते हैं तो हम उस मुल्क में कैसे जो है वो अपना रास्ता बनाएंगे, कैसे वहाँ पर जो है एंट्री करेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें उन्होंने अपने जो है क्वीन एलिज़ाबेथ, तब के दौर में 1600 में क्वीन एलिज़ाबेथ थी। क्वीन एलिज़ाबेथ जो थी ना, वो वहाँ की महारानी थी। तो वहाँ पर जो बिजनेसमैन थे वो उसके पास थे, क्वीन एलिज़ाबेथ के पास। ठीक है, 1600 में अंग्रेजी ताजरों, यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1600 में अंग्रेजी ताजरों ने एक ग्रुप ने मलका एलिज़ाबेथ, क्वीन एलिज़ाबेथ के पास गए और शाही चार्टर के लिए दरख्वास्त की। अब ये शाही चार्टर क्या था? शाही चार्टर एक फरमाननामा था जिसमें जो है कि क्वीन एलिज़ाबेथ ने उनको जो ट्रेडिंग के लिए जो है वो इजाज़त दे दी। अब इजाज़त कैसे दी? अब उन्होंने जो है अपना मुद्दा रखा सामने, अपना जो है कोटेशन पेश की कि कैसे हम कम टाइम में ट्रेडिंग करके ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं और अपने मुल्क को जो है फ़ायदा दे सकते हैं। तो क्वीन एलिज़ाबेथ ने क्या किया, बस दे दीजिए, इजाज़त दे दी, चार्टर दे दिया। अब चार्टर देने के बाद जो क्या किया, 21 दिसंबर 1600 को उन्होंने जो है वो चार्टर दे दिया। ठीक है, मलका एलिज़ाबेथ ने क्या किया, चार्टर दे दिया उनको, और जिसमें सरकारी तौर पर द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ द लंदन ट्रेडिंग ऑफ ईस्ट इंडीज कायम किया। अच्छा, तो शाही चार्टर मिला इनको। तो शाही चार्टर एक फरमाननामा था जिसमें क्या हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी को 15 साल के अरसा के लिए इनको ट्रेडिंग करने की इजाज़त मिल गई।
کوئین الزبتھ کی طرف سے جو ہے ان کو اجازت مل گئی. یہاں پر اس کے پس منظر لکھا ہوا ہے میں نے, ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ شاہی چارٹر ان کو ملا, ٹھیک ہے, اور ان کو اجازت مل گئی کہ یہ تقریباً ایسٹ انڈیا کمپنی جو ہے وہ یورپ سے لے کر بھارت تک کے تمام علاقہ جات میں اپنی تجارت آسانی سے بنا کسی روک ٹوک کے کر سکتی ہے. تو یہ اجازت ملنے کے بعد وہ برٹین کے جو بزنس مین تھے وہ بہت ہی خوش ہوئے. انہوں نے کیا کیا, انہوں نے اپنے بحری جہاز جو تھے وہ یہاں پہ آگے نیکسٹ ہمارے پاس ہے کہ انہوں نے اپنے جو پہلا بحری جہاز 1601 میں ایسٹ انڈیز کے لیے روانہ کر دیا. اب انہوں نے ایسٹ انڈیز کے لیے جو اپنا بحری جہاز جو تھے روانہ کیا, تو ایسٹ انڈیا کمپنی نے اپنا پہلا جہاز جو ہے جب ان کو شاہی چارٹر مل گیا. کہانی کی سمجھ آ رہی ہے؟ اگر نہیں سمجھ آ رہی تو پھر سے میں آپ کو سمجھا دوں گا. آپ اس کے بارے میں واٹس ایپ کے تھرو پوچھ سکتے ہیں کہ کہاں سے سمجھ نہیں آئی, تو میں آپ کو اس کو ڈیٹیل میں سمجھا دوں گا. رائٹ, آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا, انشاءاللہ سمجھ آئے گی. تو کمپنی نے اپنا پہلا جہاز جو تھا وہ 1601 میں ایسٹ انڈیز کے لیے روانہ کر دیا. ایسٹ انڈیز کے لیے روانہ جب کیا تب ان کی جو تجارت تھی وہ انڈونیشیا کے قصبے میں قائم ہوئی, ٹھیک ہے. اس کے بعد جنوبی مشرقی ایشیا اور ہندوستان اس سے آگے دیگر جو حصوں میں اس نے اپنی موجودگی کو بڑھایا, اور اس طرح جو ہے وہ ایسٹ انڈیا کمپنی جو ہے وہ بھارت میں انٹر ہوئی. لیکن اب یہاں پہ ایک سین کریٹ ہوتا ہے. سین وہ کریٹ ہوتا ہے کہ اب لازمی تو نہیں ہے کہ وہ آئیں اور انڈیا والے بیٹھے ہیں جی, بڑے آرام سے بیٹھے ہیں, جہاں سے انہوں نے گزر کے آنا ہے تو وہ لوگ آرام سے بیٹھے ہیں کہ اچھا جی ایسٹ انڈیا کمپنی آ رہی ہے, ہم ان کا استقبال کرتے ہیں, تو وغیرہ وغیرہ. تو وہاں پر جو پہلے کے پورچوگیز تھے, پورچوگیز کمپنی تھی, ایسٹرن کنٹریز تھے, ٹھیک ہے, انہوں نے کیا کیا, اس سی روٹ میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے ساتھ جنگ شروع کر دی. 1601 میں ان کے جو جہاز وہاں پہ جا رہے تھے اس میں ان کے اور ایسٹ انڈیا کمپنی کے آپس میں جنگیں ہوتی رہیں. ان جنگوں کے نتیجے میں ایسٹ انڈیا کمپنی کا بہت سارا ٹائم جو ہے, تقریباً 8 سال کا ٹائم جو ہے وہ انہی جنگوں میں ویسٹ ہوا. کیوں؟ کیونکہ وہ جاتے جنگ کرتے پھر واپس آ جاتے, جنگ کرتے واپس آ جاتے. کافی نقصان اور بھرپائی کے بعد کیا ہوا کہ 1609 میں کیا ہوا کہ 1600 ٹھیک ہے 9 میں جو ایسٹ انڈیا کمپنی ہے وہ بھارت میں آ گئی, ٹھیک ہے. ارائیول آف ایسٹ انڈیا کمپنی. اب ارائیول آف ایسٹ انڈیا کمپنی, اب یہاں پہ ایسٹ انڈیا کمپنی بہت خوش تھی کہ ایسٹ انڈیا کمپنی نے اپنا جو ہے مارکہ فتح کر لیا ہے, اپنا جو ہے ٹارگٹ اچیو کر لیا ہے. 1609 میں اپنا جو ہے انہوں نے سب سے پہلے جو ہے انڈیا میں آ گئی, ٹھیک. اب یہاں پہ آ کے ان کو یہ احساس ہوا کہ یہاں پر تو مغلوں کا دور حکومت ہے, ٹھیک ہے. اب یہاں پہ مغلوں کا دور حکومت جب ہے تو ان کو کیسے ٹیکل کیا جائے. اب یہاں پر جہانگیر کی حکومت تھی. جہانگیر مغلیہ سلطنت کا ایک بادشاہ تھا, 1615 تک اس کی حکومت رہی, ٹھیک ہے. اور اس نے 1609 سے لے کر 1615, یہ اب یاد رکھیے گا, ایک میجر پوائنٹ ہے, ٹھیک ہے. اس کو آپ نوٹ ڈاؤن کیجئے گا کیسے ان کو اپنے قابو میں کیا جائے. تو انہوں نے کیا کیا, انہوں نے واپس اپنا جو ہے ڈیلیگیشن پیچھے واپس بھیجا, ایک پیغام کے ذریعے انہوں نے واپس جو ہے اپنے ملک بھیجا. تو وہاں پر کیا کیا انہوں نے 1603 میں, وہاں پر جب 1601 سے آئے یہ, ٹھیک ہے, 1603 میں کوئین الزبتھ کی ڈیتھ ہو گئی, ٹھیک ہے. یہ ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, ٹھیک ہے, کہ 1603 میں کوئین الزبتھ کی ڈیتھ ہو گئی. اور اس کے بعد وہاں پہ جیمز فرسٹ کی حکومت تھی, ٹھیک ہے, جیمز فرسٹ کی, ٹھیک ہے. تو اس کے جیمز فرسٹ نے کیا کیا, تو انہوں نے جا کے اسے بتایا کہ وہاں پر تو مغلیہ سلطنت کی حکومت ہے, تو اب ہم کیا کریں. تو اس نے کہا کہ بھائی آپ لوگ ٹریڈنگ کرو, یہ مغلیہ سلطنت کو تو میں دیکھ لوں گا, میں کروں گا اس کا حل. تو جیمز فرسٹ نے کیا کیا, جیمز فرسٹ نے سب سے پہلے کیا کیا کہ ایک ڈیلیگیشن, فورن ڈیلیگیشن جو ہے اس نے جو ہے وہ انڈیا میں بھیجا, ٹھیک ہے. اور ڈیلیگیشن جو تھا وہ ایک آدمی تھا, ایک انسان تھا, ٹھیک ہے, جس کا نام تھا تھامس راؤ, سر تھامس راؤ. سر تھامس راؤ نے کیا کیا, جہانگیر کو آ کے مغلیہ سلطنت میں آ کے اس نے ایسٹ انڈیا کمپنی کے بارے میں بتایا, بیان کیا. اس نے کہا کہ اس نے جہانگیر کو وہ تمام سہولیات دیں جو کہ ایک
بادشاہ کو رائل فیسلٹیز کی طرح دی جاتی ہیں جو کہ یورپین کنٹری سے آتی ہیں. ہر وہ سہولت دی، کھانا پینا، عیش و عشرت، آرام، پیسہ، جو جو اس نے ڈیمانڈ کیا اس نے اس کو دیا. ٹھیک ہے. اور بدلے میں اس نے کیا کیا جی، اس نے جو ایسٹ انڈیا کمپنی کو اجازت دے دی، اس نے اجازت دی کہ آپ لوگ 1615 میں انہوں نے اجازت دی کہ آپ انڈیا میں کہیں بھی جا کے اپنی جو ہے وہ ٹریڈنگ کر سکتے ہیں. 1615 میں کیا کیا جی، اس نے اجازت دے دی. کس کو اجازت دی؟ ایسٹ انڈیا کمپنی کو. یہ دونوں جو ہے آپ جو یہ ڈیٹس ہیں ان کو یاد رکھیے گا، یہ ڈیٹس اہمیت کی حامل ہیں. تو 1615 میں کیا ہوا کہ انہوں نے اجازت دے دی. اب ایسٹ انڈیا کمپنی نے آگے کیا کیا؟ ایسٹ انڈیا کمپنی نے کہا کہ اب موقع ہاتھ میں ہے تو اس موقع کو ہم غنیمت جانتے ہیں. تو اس موقع کی بنا پر انہوں نے کیا کیا، انہوں نے سب سے پہلے 1619 میں، انہوں نے 1619 میں، یہ ایک امپورٹنٹ پوائنٹ جو ہے پیپر کے حوالے سے، ان ڈیٹس کو آپ نے یاد رکھنا ہے. 1619 میں اس نے کیا کیا، سورت میں اپنا ایک ٹریڈنگ فارم بنا لیا. ٹھیک ہے، ایک ٹریڈنگ کمپنی کے طور پر اسٹیبلشمنٹ کر لی. ٹھیک ہے. اس کے بعد انہوں نے 1639 میں، ٹھیک ہے، 1639 میں انہوں نے کیا کیا، مدراس میں. اور اس کے بعد 1668 میں، 1668 میں انہوں نے کیا کیا جی، بامبے میں. اور 1690 میں انہوں نے کولکتہ میں جو ہے اپنی ٹریڈنگ فیکٹریز جو ہیں وہ لگا دی. ٹھیک، یہاں تک بات کلیئر ہو گئی ہے. ٹھیک ہے. اب وہ یہاں پر یہ کوشچن بنتا ہے کہ یہ ایسا کون سا ٹریڈنگ کا دھندا کرتے تھے، ایسا کون سا کام کرتے تھے جس میں یہ اتنا انہوں نے جو ہے ٹائم سپینڈ کیا، اتنا جو ہے انہوں نے بھاگ دوڑ کی، ایسا کون سا کام کرتے تھے؟ تو یہ ہارس لے کے آتے تھے، پرشین ہارس اور کاٹن وول، یہ کام کرتے تھے. ٹھیک ہے. اور یہاں سے نمک اور سالٹ پیٹر لے کے جاتے تھے. تو اس کے بعد کیا ہوا کہ انہوں نے یہ جو تمام چیزیں یہاں پہ امپورٹ کر کے لے کے آتے تھے، یہاں پر ٹریڈنگ کرتے تھے، یہاں سے منافع کماتے تھے. اس کے بدلے میں یہ بہت ساری چیزیں یہاں سے لے کر بھی جاتے تھے، کیونکہ یہاں پر ہندوستان میں ایسا تھا کہ یہاں پر سالٹ تھا کافی مقدار میں، بڑی مقدار میں. بہت ساری ایسی چیزیں تھیں جن کو یہ یہاں سے لے کر واپس وہاں جاتے تھے. ٹھیک ہے. اور برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی کی وراثت اور ہندوستان کی تاریخ پر اثرات جو تھے وہ بہت ہی پیچیدہ تھے. ٹھیک ہے، جس میں اقتصادی اور ثقافتی تبادلہ خیال ہوئے. ٹھیک ہے. اور اس میں بہت ساری تبدیلیاں آئیں برصغیر میں، اس کی وجہ سے بہت ساری تبدیلیاں رونما ہوئیں. ٹھیک ہے. اور اسی بنا پر 1857 میں ہندوستانی بغاوت جو ہوئی تھی وہ 1857 میں اسی ایسٹ انڈیا کمپنی کی وجہ سے ہوئی تھی. یہ ایسٹ انڈیا کمپنی جو ہے بعد میں ایک، یوں سمجھ لیں کہ اژدہا نہیں ہوتا اس طرح کا انہوں نے اپنا روپ دھار لیا تھا. آئے تو ٹریڈنگ کے لیے تھے لیکن جو ہے ہندوستان کے مالک بن بیٹھے. 200 سال تک انہوں نے تابڑ توڑ حکومت کی ہے ہندوستان پر، مسلمانوں میں اور ہندوستان کے لوگوں میں، ہندوؤں پر اور مسلمانوں پر انہوں نے بہت حکومت کی ہے. اور ان پر بغاوت جب تب ہوئی جب انہوں نے کیا کیا کہ اب وہاں پر کچھ اس طرح کا سین تھا کہ انہوں نے کچھ رائفلز بنائی. تب کا دور جو تھا رائفلز بنائی. ان رائفلز میں جو بلٹس استعمال ہوتی تھی ان بلٹس کو پہلے منہ سے کھولنا پڑتا تھا. اب اس کے اوپر جب اس کو منہ سے کھولتے تھے تو کیا تھا کہ اس کے اوپر جو ہے وہ سور کی چربی لگی ہوتی تھی. تو ہندوؤں میں یہ سور کی چربی کھانا گناہ ہے. ٹھیک ہے. اور اسی طرح کچھ مسلم تھے تو ان کا اپنا جو سینیریو تھا کہ وہ سور کو تو ویسے ہی حرام ہے اسلام میں. تو اس طرح ان کی جو ہے یہاں پر سے حکومت ختم ہوئی، بغاوت ہوئی. جب 1857 کی جنگ آزادی ہوئی تب بغاوت ہوئی. تو یہ سارا کا سارا میکانزم سینیریو جو ہے وہ نیکسٹ لیکچر میں ہم پڑھیں گے. آج کے لیے اتنا ہی. امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی. مزید ویڈیوز کے لیے جابز اپڈیٹ ود رحمان کو سبسکرائب کریں. نئی جابز کی تیاری اور اپڈیٹ کے لیے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کریں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. کل ہم پڑھیں گے مغلیہ سلطنت. مغلیہ سلطنت کا جو ہے ان ایسٹ انڈیا کمپنی والوں کے ساتھ بہت ہی گہرا ریلیشن ہے.
ٹھیک ہے، اس کے بارے میں بھی ڈیٹیل سے ہم ڈسکس کریں گے اور اس کو بھی ساتھ ساتھ لے کے چلیں گے. دیکھیں نا، یہ دونوں جو ہے آپس میں ریلیٹ کرتی ہیں، ایسٹ انڈیا کمپنی اور یہ جو مغلیہ سلطنت ہے، یہ دوسرے کا سے ریلیٹ کرتی ہیں. ٹھیک ہے، اور مغلیہ سلطنت کا خاتمہ بھی اسی ایسٹ انڈیا کمپنی نے کیا ہے. مغلیہ سلطنت ہی اسی ایسٹ انڈیا کمپنی کو لانے والی ہے، اور ایسٹ انڈیا کمپنی ہی مغلیہ سلطنت کی جڑوں کو اکھاڑنے والی ہے. تو اسی سب میکانزم کو آگے ہم لے کے چلیں گے. تھینک یو سو مچ، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.